حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھ کو پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا اس میں بہت سختی ہوگی۔ میں برابر ان سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو، یہاں تک کہ 7 محاوروں کی اجازت ملی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4991۔ مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان نماز میں پڑھتے سنا۔ میں نے ان کی قرأت کو غور سے سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے حروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں ان کا سر نماز ہی میں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی چادر سے ان کی گردن باندھ کر پوچھا، یہ سورت جو میں نے ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے سنی ہے تمہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی طرح پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے مختلف دوسرے حرفوں سے پڑھائی جس طرح تم پڑھ رہے تھے۔ آخر میں انہیں کھینچتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص سے سورہ فرقان ایسے حرفوں میں پڑھتے سنی جن کی آپ نے مجھے تعلیم نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ تم پہلے انہیں چھوڑ دو، اور اے ہشام تم پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہی حرفوں میں پڑھا جن میں نے انہیں نماز پڑھتے سنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، عمر اب تم پڑھ کر سناؤ۔ میں نے اس طرح پڑھا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی سن کر فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ یہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، پس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4992۔ یوسف بن ماہک نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عراقی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کفن کیسا ہونا چاہیے۔ ام المومنین نے کہا، افسوس، اس سے مطلب کسی طرح کبھی کفن ہو تجھے کیا نقصان ہوگا؟ پھر اس شخص نے کہا، ام المومنین مجھے اپنے مصحف دکھا دیجئے۔ انہوں نے کہا، کیوں، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، تاکہ میں بھی قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق پڑھوں، کیونکہ لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ جون سی سورت تو چاہے پہلے پڑھ لے، جون سی سورت چاہے بعد میں پڑھ لے۔ اگر اترنے کی ترتیب دیکھتا ہے تو پہلے مفصل کی ایک سورت اتری، اقرأ باسم ربک، جس میں جنت دوزخ کا ذکر ہے۔ جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا، اعتقاد پختہ ہو گئے، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام اترے۔ اگر کہیں شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب نہ پینا تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بجائے مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی یہ آیت نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس وقت نازل ہوئی جب میں مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے اپنا مصحف نکالا اور ہر سورت کی آیات کی تفصیل لکھوائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4993۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کے متعلق بتلایا کہ یہ 5 سورتیں اول درجے کی فصیح سورتیں ہیں اور میری یاد کی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4994۔ ابو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سورہ سبح اسم ربک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے ہی سیکھ لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4995۔ شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان جڑواں صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں 2 پڑھتے تھے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مجلس سے کھڑے ہو گئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ علقمہ بھی آپ کے ساتھ اندر گئے۔ جب علقمہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ہم نے ان سے انہی صورتوں کے متعلق پوچھا۔
انہوں نے کہا یہ شروع مفصل کی 20 صورتیں ہیں، ان کی آخری صورتیں وہ ہیں جن کے اول میں حامیم ہے، حامیم دخان اور اما یتساءلون بھی انہی میں سے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4996۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی، کیونکہ رمضان کے مہینوں میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے آ کر ہر رات ملتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا وہ ان راتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخی ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4998۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے مسروق نے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اس وقت سے ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے جب سے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کو 4 اصحاب سے حاصل کرو، جو عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4999۔ شقیق بن سلمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ اوپر 70 صورتیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر حاصل کی ہیں۔ اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ قرآن مجید کا جاننے والا ہوں، حالانکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔ شقیق نے بیان کیا کہ پھر میں مجلس میں بیٹھا تاکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے سن سکوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن میں نے کسی سے اس بات کی تردید نہیں سنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5000۔ علقمہ نے بیان کیا کہ ہم حمص میں تھے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک شخص بولا کہ اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تھی اور آپ نے میری قرأت کی تحسین فرمائی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس معترض کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے متعلق جھوٹا بیان اور شراب پینا جیسے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے، پھر انہوں نے اس پر حد جاری کرا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5001۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو سورت بھی نازل ہوئی ہے اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ ہی اس کے پاس مجھے پہنچا سکتے ہیں، یعنی ان کا گھر بہت دور ہے، تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس سے اس علم کو حاصل کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5002۔ قتادہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو کن لوگوں نے جمع کیا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ 4 صحابیوں نے، یہ چاروں قبیلہ انصار سے ہیں، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ عنہم۔ اس روایت کی مطابقت فضل نے حسین بن واقد سے کی ہے، ان سے ثمامہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5003۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے اچھے قاری ہیں، لیکن ابھی جہاں غلطی کرتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ بعض منسوخ التلاوہ آیتوں کو بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو اس آیت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا ہے، میں کسی کے کہنے سے اسے چھوڑنے والا نہیں، اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ما ننسخ من آیاتہ او ننسہا، یعنی ہم جب کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں
پھر یا تو اسے بھلا دیتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5005۔